اس نبی کے آنے کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ ساری کائنات کا مددگار کون ہے. یہ سیرت ہے. زور سے کو یہ پتہ نہیں کیا سیرت تم بیان کرتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے عرفات میں کس کو بلایا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی میں کس کو پکارا؟ خلیل اللہ کے کپڑے اتارے گئے آگ میں جاتے ہوئے حسبی اللہ و نعم الوکیل کس کو پکارا؟ حضرت اسماعیل نے چھری کے نیچے کس کو پکارا؟ بی بی ہاجرہ نے سنسان بیابان ریگستان چولستان تارستان ویران پہ سرسمان اکیلی جان حیران پریشان اس پریشانی حیرانی میں کس کو بلایا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے کیڑوں میں کس کو بلایا؟ یوسف علیہ السلام پر زلیخا کا حملہ ہوا 7ویں کوٹری میں کس کو پکارا؟ بتائیے مجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر کس کو پکارا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی تختہ دار پر لے جانے لگے کس کو پکارا؟ مجھے بتاؤ تمہارے پیغمبر نے دلبر نے سرور نے تلوار ننگی کے نیچے کس کو پکارا؟ تم کہتے ہو پاگل حق بیڑا جھک یا علی مدد یا فرید یا بھٹائی کر سنائی. بہرحال سیرت میں یہ ہے کہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین. ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا جس کا میلاد منا رہے وہ فرماتا ہے اذا سألت فاسأل من اللہ. جب سوال کرو کس سے کرو؟ قرآن ہے قرآن. فرمایا حضور نے فرمایا واسأل من اللہ ان قطع الشس نعلک. جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگ. جہاں نہ نہیں کہو جہاں. خود حضرت علی المرتضیٰ کس سے دعا مانگتے تھے؟ مجھے پیار سے بتاؤ کہ علی المرتضیٰ نماز میں نہیں پڑھتے تھے اللہم انا نستعینک مولا ہم سب مدد تجھ سے مانگتے ہیں؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ اور میرے پیغمبر نہیں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک مدد بھی تیری کرتے ہیں کرتے رہیں گے مدد تجھ سے مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے. اور ذرا آپ کو تڑپا دوں جگا دوں سنا دوں بتا دوں نقشہ دکھا دوں. قرآن میں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کے تحت حدیث میں ہے کہ میدان بدر تمہارا پیغمبر انبیاء کا افسر پیغمبر کا سر چشم تر نیچے پتھر دعا میں اثر سننے والا رب اکبر حدیث کی خبر. اور ابو بکر بنا رہے ہیں چادر. تو ابو بکر حضور کے اٹھ کھڑے ہوئے. مجھے جو حدیث یاد ہے آپ نے تو حدیث پڑھی نہیں. یوں کھڑے ہوئے حضور آپ کی چادر گر پڑی زلفیں یہاں آپ کی چمکنے لگیں اور آپ کے پگلے مبارک نظر آنے لگی. فرما اللہ من تحلق هذه الاصابة من المسلمین فلن تعبد ابدا. مولا یہ 313 پیٹ میں روٹی نہیں پاؤں میں جوتی نہیں آج گرے ہیں 6 گھوڑے آج گرے ہیں. دیکھ یہ 90 میل پیدل آئے ہیں روزہ رکھے ہوئے ان کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں. عرش والے کفر کو سامان پہ ناز ہے تیرے محمد کو رحمان پہ ناز ہے. صدیق اکبر نے یوں مونڈا پکڑا خدا کی قسم حدیث ہے فرما بخ یا محمد لن یزیک اللہ ابدا. مصطفیٰ زیادہ نہ رو میرا جگر پھٹتا خدا تیری دعا کو ضائع نہیں کرتا. آپ روتے ہیں میں برداشت نہیں کرتا. فرما ابو بکر مجھے رونے دے. بچہ روئے تو اماں کو ترس آتی ہے نبی روئے تو خدا کو رحمت ہے. آواز آئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کملی والے ظاہری اسباب تھوڑے تھے ہم نے تمہاری مدد کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ قرآن ہے کہو یہ سیرت سنو حضور کی ہم سے سورت بھی سنو. میرے پاس تو 2 موضوع ہیں پیغمبر کی صورت میں جمال ہے نبی کی سیرت میں کمال ہے. میں تھوڑی سی تقریر کروں گا تو ولادت بھی بتاؤں. یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ولادت نہیں آتی. میں تو اگر پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور بتاؤں اس کے لیے تو 500 سالہ دور بتا سکتا ہوں کہ حضور سے پہلے کیا تھا. بالکل. اور یہ قدرت کا قانون ہے فطرت کا یہ تقاضا ہے. جب اندھیرا ہو تو روشنی آتی ہے. کہو جب اندھیرا ہو. دوستو جب موسم خزاں ہو تو موسم بہار آتا ہے. کہو کو موسم. اس لیے ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ موسم بہار آیا آقا نامدار آیا مدینے کا تاجدار آیا جو جہاں کا سردار آیا محبوب رب غفار آیا امت کا غمخوار آیا یتیموں کا وفادار آیا. یتیموں آؤ تمہیں سیرت سناؤں. یتیموں لاوارثو نہ رو تمہیں گلے سے لگا کر تمہارے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیر کر تمہیں کندھے پہ اٹھا کر عید پڑھانے والا نبی آ گیا. یہ ساری سیرت ہو گئی. تو یہ ساری سیرت حضور نے فرمایا وکافل الیتیم کہا کذا. حضور نے فرمایا من مسح علی راس الیتیم فلو بکل شعرۃ حسنہ. جو یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے ایک ایک پال کے بدلے خدا اس کو نیکی عطا کرے گا. حضور نے فرمایا بیت المکرم فیہ یتیم المکرم. وہ گھر شاندار ہے جس میں یتیم ہنس رہا ہو. حضور نے فرمایا سن لو آپ کو رلا دوں
آپ نے فرمایا اگر تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے، حسین دل نشین ماجبین ناظرین بہترین، ہاتھ میں لڈو اچھلتا کودتا کھیلتا جا رہا ہے، سامنے ایک بچہ نظر آیا، آنکھوں میں سرما نہیں، سر میں تیل نہیں، کپڑے پھٹے ہیں، حال اجڑا ہے اور پسینہ پسینہ ہے، اس کا ابا نہیں کہ انگلی پکڑے، اماں نہیں کہ منہ دھوئے۔ میرے محبوب نے فرمایا خدا کی غیرت سے ڈرنا، اس یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو پیار نہ کرنا، اپنے بیٹے کو لڈو دے کے نہ دینا، بوسہ نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ یتیم کو ابے کا پیار یاد آ جائے۔ مولا کبھی میں بھی ابے سے ناز، اماں کا ناز اٹھاتا تھا، مولا اپنا ابا نہ اماں ہے، فرما خیال کرنا خدا کی غیرت کو نہ للکارنا، ایسا نہ ہو کہ غریب کے دل سے آہ نکلے اور خدا تیرے آباد گھر کو برباد ہو۔ یہ الفاظ ہیں، جاگ رہے ہو یا نہیں؟ اب بہار آیا، کہو موسم، غریبوں تمہیں کون پوچھتا تھا؟ غریب قتل ہو جاتا پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ حضور کریم نے فرمایا یدخلون الفقراء قبل الاغنیاء 70 وفی روایت 500 خریفا، کہو سبحان اللہ۔ آج امیروں کی تردید نہیں کرتا، عبد الشکور اتنا کہتا ہے حضور کا ابا اور اماں بھی غریب تھے، نبی آئے تو وہ جھوپڑی غریب تھی، نبی کو جس دائی نے اٹھایا غریب تھی، حضور جب مدینے پہنچے جس گھر میں ٹھہرے ابو ایوب انصاری وہ غریب تھا۔ زور سے بولو وہ کیا تھا؟ غریب تھا۔ آگے چلتا ہوں، یہ سلطان عبد الحمید نے حضور کا روضہ مبارک گنبد خضرا بنائی ہے، اندر مصطفیٰ کا جہاں ڈیرا ہے وہ صدیقہ کا حجرا ہے جو چھڑیوں کی چھت ہے۔ آج بھی نبی جھوپڑی میں سو رہا، صحیح ہے؟ نبی کو جو کفن دیا گیا وہ 3 کپڑے دھلے ہوئے تھے، بولو تو صحیح، 3 کپڑے۔ تم دنیا پہ ناز کرتے ہو، دین پوری اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ میرے لاہوریوں کو دنیا دے جو صدیق کو دی تھی۔ دنیا ہو، کہو دنیا، نمے گویم کہ دنیا جدا باز، باہر کارے کے پاس شیبا خدا باز، دنیا ہو صدیق والی، دنیا ہو عثمان غنی والی، قارون والی نہ ہو۔ آمین کہو۔ صدیق نے کلمہ پڑھا تو 45,000 دینار نقد کیش تھا، ہجرت پہ روانہ ہوا تو 5,000 دینار لے کر کیا۔ میرے لاہوریو جب فوت ہوا تو کفن بھی پرانا تھا، سب کچھ نبی کی جوتی میں لٹا دیا۔ بی بی عائشہ نے کہا ابا جان کیسا کفن دوں؟ فرمایا پیسے ہیں؟ جی ابا۔ فرمایا نئی چادر خرید کر کے کسی بیوہ کو دے دینا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جس کا سطر ظاہر ہو۔ صدیقہ، بیوہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھیں گے، صدیق کی قبر روشن ہو جائے گی۔ یوں مال ہو، آمین کہو بھائیو۔ میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ ہو، دنیا ہو دین کے لیے۔ عثمان غنی جیسی دنیا رکھو، 25,000 مسجد نبی پہ خرچ کرے، 12,000 پیر روما پہ خرچ کرے، 10,000 کی تھیلی مصطفیٰ کو غزوہ تبوک میں دے۔ صحیح ہے؟ بولو تو صحیح۔ 850 اونٹ اور 50 گھوڑے پیغمبر کی خدمت میں غزوہ تبوک میں پیش کرے۔ دعا کرو ایسا دی، ایسی دنیا ہو۔